السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، میں آپ کے سامنے ایک راز کی بات رکھنے جا رہا ہوں، آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں راز کی ایک بات۔ یہ فاتح جہاں سکندر اعظم اور فلاسفر ارسطو کے درمیان جو واقعہ ہوا، یہ اس کے متعلق ہے۔ میں جوانی کے ابتدائی دنوں میں پنجاب پبلک لائبریری سے کتابیں لایا کرتا تھا پڑھنے کے لیے، جو ایشو کرتے تھے اور جن کی اجازت نہیں ہوتی تھی، نایاب قسم کی ایسی کتابیں جو بازار سے نہیں ملتی تھی، تو وہ نہیں ایشو کرتے تھے۔ البتہ طلب کرنے پر یا اسے ڈھونڈ کر، کتاب تو خود ڈھونڈنی پڑتی تھی وہاں سے، تو بعض اوقات نہیں ملتی تھی، تو طلب کرنے پر وہ نایاب کتابیں جو دے دیا کرتے تھے وہاں اسی جگہ بیٹھ کر پڑھنے کے لیے۔ میں نے ایک فلاسفر کی، وہ اردو ترجمہ تھا، یہ کتاب میں پڑھی اور اس میں سے یہ واقعہ میں نے لیا جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ پریشان تھے ایک دن سکندر اعظم۔ وزیروں مشیروں نے عرض کی کہ حضور کیا بات ہے، پریشان بہت ہیں آپ۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسی بات ہے جو میں کسی کے سامنے کر نہیں سکتا، مگر میں اس کے متعلق بے چین ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ اگر میں نہ کروں تو میری پریشانی رفع نہیں اس لیے ہوگی کہ اس کے متعلق میں کسی سے ڈسکس کر کے کوئی مشاورت کرنا چاہتا ہوں، مگر بات ایسی ہے کہ میں کر بھی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کوئی ایسا بندہ دیکھ لیں، ہم آپ کے تابع دار ہیں، آپ کے خادم ہیں، آپ حکم کریں، جس کے سامنے مرضی کر لیں، جس سے مرضی مشورہ کر لیں۔ تو سکندر اعظم نے کہا کہ اگر اس دنیا میں کوئی بااعتماد میرے لیے سب سے بڑا اہم ترین انسان ہے تو وہ میرا استاد ارسطو ہے، لہذا میرے استاد محترم کو بلایا جائے۔ استاد محترم تشریف لے آئے۔ علیحدگی میں سکندر اعظم صاحب علیحدگی میں لے گئے ارسطو صاحب کو اور عرض کی، استاد محترم کہ میں آپ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے آپ قوانین کو تو جانتے ہیں کہ میری بات کو اگلنے والے کی سزا کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں، سر قلم کرنا اور کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، سکندر اعظم نے کہا کہ پھر میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، خیال رکھیے گا۔ تو رسول نے کہا ہاں کریں، بات شیئر ہوگی، مشاورت ہوگی، بات محفل برخاست ہوگی دونوں کی آپس میں۔ ٹھیک، دوسرے دن سکندر اعظم کے علم میں آ گئی بات کہ یہ جو میں نے بات کل استاد محترم سے اہم ترین کی ہے، یہ ہر زبان پر ہے، چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، میرے خاندان میں بھی ہے، وزیروں مشیروں میں بھی ہے، تمام محفل میں ہے۔ تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، غصہ آیا، استاد محترم کو بلایا، علیحدگی میں لے گئے، کہا یہ کیا ظلم کیا آپ نے؟ آپ کو پتہ تو تھا، میں نے وارننگ بھی دی تھی، حالانکہ آپ میرے استاد ہیں، مجھے ایسی بات گستاخی نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر پھر بھی احتیاطاً میں نے آپ کو وارننگ دی تھی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے اپنا حق ادا کر لیا، جو میں نے کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، تم میرے ہونہار شاگرد ہو اور تم سے یہ حماقت ہو، میں نہیں سمجھتا ایسی بات۔ تو وہ سکندر اعظم نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ ارسطو نے کہا ہے کہ خدا کے بندے، تم یہ بتاؤ کہ جو تو اپنا راز خود اپنے سینے میں نہیں رکھ سکتا،
وہ دوسروں پر یہ توقع رکھے کہ میرے راز کو وہ سنبھال کے رکھیں گے، تم سے زیادہ بڑا بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ تو مجھے کہہ رہے ہو کہ میں راز دینے لگا ہوں اور اپنے سینے میں یہ رکھنا، راز تو تم اپنا آپ خود نہیں رکھ پا رہے، تو مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ سینے میں رکھنا؟ شاباش نہیں رے۔ لہذا راز اس وقت تک راز ہے بچے جب تک اپنے سینے میں ہے، ورنہ وہ راز نہیں۔ احباب، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے دراصل اس بات نے بہت متاثر کر رکھا ہے، ساری زندگی متاثر کیا ہے اس بات نے، حالانکہ ہمارے دین، ہمارے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بہت احکامات، ہمیں ان سے متاثر ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم غیروں سے متاثر ہیں۔ مگر ایک سمجھدار انسان ہے کوئی بھی، وہ اللہ کا شاہکار ہے، وہ بھی کوئی بھی سمجھدار آدمی سمجھداری کی بات کر سکتا ہے، فلاسفر تھا۔ خیر، راز اس وقت تک راز ہے جب تک اپنے سینے میں ہے۔ اجازت چاہوں گا، سلامت رہیں ہر خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔